بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم نماز کے لیے جو وقت سبب بنتا ہے وہ پورا وقت سبب نہیں بن سکتا، پورا وقت سبب نہیں بن سکتا۔ پورا وقت سبب بنائیں گے تو خرابی، اس لیے کہ وقت ظرف بھی ہے اور سبب بھی ہے، اور یہ ظرفیت اور سببیت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب پورے وقت کو سببیت بنانے میں یہ خرابی لازم آتی ہے اور فساد لازم آتا ہے، تو پھر وہ سببیت منتقل ہوگی، اس جز کی طرف منتقل ہوگی جو ادا کے ساتھ متصل ہو۔ یعنی پورا وقت تو سبب نہیں بن سکے گا، پورا وقت سبب نہیں بن سکے گا، کیونکہ پورے وقت کو سبب بنانے میں تو خرابی تھی۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ پورا وقت بھی سبب نہیں بنا سکتے اور کوئی خاص مقدار بھی معلوم نہیں ہے۔ دعا نہیں ہوئی جی؟ جی وعلیٰ کل حال جی بسم اللہ تو پڑھ لی نا، ہو گئی ہے نا؟ خواہ مخواہ من شر الوسواس الخناس۔ یہ ادا جو ہے مصنف کہتے ہیں کہ سارے وقت تو ہم سبب نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ظرفیت اور سببیت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور وقت کا کوئی خاص مقدار بھی معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سارے وقت کو سبب نہیں بنا سکتے تو پورے وقت کے ثلث کو بنا دو، ربع بنا دو، خمس بنا دو۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس کے ثلث یا خمس یا ربع یہ مقدار بھی معلوم نہیں ہے، یہ مقدار بھی، کیونکہ جب سارے وقت کو ظرف سببیت بنانے مشکل بن گیا، متعذر ہو گیا، تو پھر ثلث ربع یعنی خاص مقدار کے متعین کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی خاص مقدار بھی اس کی معلوم نہیں ہے۔ جب کوئی خاص مقدار بھی اس وقت کا معلوم نہیں ہے تو ہم کسی خاص مقدار کو بھی سبب نہیں بنا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سارے وقت تو ہم سبب نہیں بنا سکتے تو اب ہم اس کے لیے ثلث وقت کو سبب بنا دیں گے، پورے وقت کا ثلث یا پورے وقت کا سدس، یہ بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے مصنف کہتے ہیں پھر ہمیں ادنا جز پر اکتفا کرنا ہم پر لازم ہوا، ادنا جز پر اکتفا کرنا ضروری ہوا۔ جب پورا وقت بھی نہیں ہو سکتا، خاص مقدار بھی معلوم نہیں ہے کہ اس ہم خاص مقدار کو سبب بنا دیں، تو پھر ادنا جز ہوگا، کیونکہ ادنا جز یقینی ہے۔ وہ ادنا جز اگر پورا وقت کو بناتے ہو، ادنا جز اقل اس میں پایا جاتا ہے، اگر ثلث کو بناؤ گے تب بھی جز اقل موجود ہے۔ تو یہ جو کم سے کم ایسا جز جو لا یتجزا، جو قابل تقسیم نہیں، وہ ہر صورت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اقل جز جو لا یتجزا ہو وہ یقینی ہے، اور اس سے جو زائد ہے وہ مشکوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ تو جو یقینی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور مشکوک کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے بنانے میں شک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نہ پورے وقت کو سبب بنا سکتے اور نہ ہی کوئی خاص مقدار معلوم ہے کہ اس کو سبب بنایا جائے۔
اس لیے کم سے کم جز پر اکتفا ضروری ہے۔ البتہ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سارے وقت کو سبب نہیں بنا سکتے، خاص مقدار وقت کا وہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا سکیں، ثلث اور سدس کو بھی پورے وقت کا نہیں بنا سکتے سبب، تو یہ تو بنا سکتے ہیں نا کہ جب سے وہ ادا شروع کرتا ہے، ادا کے شروع کرنے کے ساتھ اس سے پہلے جتنے بھی اجزاء ہیں وقت کے ان سب کو سبب بنا دو، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ پورے وقت کو سبب نہیں بنا سکتے، خاص مقدار بھی معلوم نہیں ہے پورے وقت کا، تو پھر اگر کسی کا ادا مثال کے طور پر بالکل جزء اول کے ساتھ مل گیا، اس کے بعد باقی اجزاء ہے ہی نہیں، تو جزء اول سبب بن گیا۔ اگر کسی نے ادا یہاں جزء اول سے شروع نہیں کی، ظہر کی نماز 12 بجے روا ہو جاتی ہے، وقت داخل ہو جاتا ہے، نفس وجوب پایا گیا، اور 12:01 پر کسی نے نماز شروع کر دی تو وہ پہلا سیکنڈ سبب بن گیا۔ کسی نے 12:30 شروع کر دی، کسی نے 1 بجے شروع کر دی، کسی نے 2 بجے شروع کر دی، تو یہ جو جس وقت سے وہ ادا کر رہا ہے، اگر ادھر سے ادا شروع کر دیا انہوں نے 1 بجے کا ٹائم ہے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ متصل وہ ایک جز کو کیوں سبب بنا دیا؟ ان سے پہلے وہ جتنے اجزاء وقت کے گزر گئے ان سب کو سبب بنا دو، ان سب اجزاء کو کیا بنا دو؟ اگر کسی نے 2 بجے نماز شروع کر دی تو اس کے ساتھ متصل جز کو کیوں سبب بنا رہے ہو؟ خاص طور پر اس سے آگے جو جتنے بھی اجزاء گزر چکے ہیں ان سب کو کیا بنا رہے؟ اس میں یہ بھی سب کو سبب بنا دو۔ جب یہ احتمال ہے کہ باقی سب کو بھی سبب بنا سکتے ہیں تو خاص اس جز کو کیوں سبب بنایا گیا جو ادا کے ساتھ متصل ہے؟ پتنی یہ اشکال سمجھ میں آئے نہیں؟ اس کے جواب مصنف نے ذکر کیا کہ ادا سے پہلے جتنے بھی اجزاء گزرے ہیں ان سب کو سببیت کے معنی کے لیے مقرر کر لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے قلیل یعنی جزء اقل سے جزء کثیر کی طرف تجاوز کرنا لازم آئے گا بغیر دلیل کے۔ بغیر دلیل کے کیا لازم آئے گا؟ تجاوز کرنا لازم آئے گا، یعنی اس پر بھی دلیل نہیں ہے، اس پر بھی دلیل نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ادا سے جتنے بھی اجزاء پہلے ہو ہم ان سب کو سبب بنا دیں اور جزء عقل کو چھوڑ دیں، تو جو ہم جزء عقل کو چھوڑ کر سب کو اجزاء کو سبب بنائیں گے تو یہ اس پر کوئی دلیل ہے نہیں، اور بغیر دلیل کے جزء عقل کو چھوڑ کر جزء کثیر اور جزء اکثر اجزاء کی طرف تجاوز کرنا جب بغیر دلیل کے ہے تو بغیر دلیل کے تو درست نہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مصنف نے کہا کہ جزء عقل سے جزء اکثر کی طرف کثیر اجزاء کی طرف تجاوز لازم آئے گا اور وہ بغیر دلیل کے ہے، اس لیے ادا سے پہلے جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کو بھی سبب نہیں بنا سکتے، تو تمام اجزاء کو بھی سبب نہیں بنا سکتے کیونکہ ظرفیت کے ساتھ اس کا اجتماع لازم آئے گا اور وہ درست نہیں، اور کوئی خاص معلوم مقدار بھی اس کی معلوم نہیں ہے، کوئی خاص مقدار بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کو سبب بنا دیں، اور اگر ہم ادا سے پہلے کہ تمام اجزاء کو سبب بنا دیں تو اس میں بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقت کے سبب ہونے پر 2 دلیلیں موجود ہیں۔ یہ وقت نفس وجوب کا سبب ہے، اس کے سبب ہونے پر 2 دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل جو ہے وہ پورے وقت کے سبب ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس سے وقت کا پورا وقت کا سبب ہونا معلوم ہوتا ہے پہلی دلیل سے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ نماز کی اضافت وقت کی طرف ہوتی ہے۔ صلاۃ الظہر، صلاۃ الفجر، تو صلاۃ مضاف اور الفجر مضاف الیہ، اور اضافت میں اصل یہ ہے تخصیص اصل ہے، اضافت الشیء الی الشیء میں اصل کیا ہے؟ تخصیص اصل ہے، لہذا صلاۃ یہ مسبب ہے اور ظہر اس کے لیے سبب ہے، ظہر اس کے لیے صلاۃ العشاء، صلاۃ یہ مسبب ہے اور عشاء اس کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے، اس لیے کہ جب ایک شے دوسرے کی طرف مضاف ہو تو اس میں اصل
یہ ہے کہ وہ مضاف اس مضاف الیہ کی وجہ سے پیدا ہوا، مضاف الیہ ہی اسی مضاف کے لیے سبب بن رہا ہے، اور وہ مطلق ہے، اس لیے فرد کامل مراد ہوگا تو پورا وقت مراد ہے۔ لہذا یہ پورے وقت ہونے پر دلیل تو موجود ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے پورا کا پورا وقت کیا بن جائے؟ سبب ہو، اور دلیل اضافت ہے، دلیل نمازوں کی اضافت اوقات کی طرف ہے، تو یہ دلیل اس بات کی کہ پورا کا پورا وقت سبب ہے۔ لیکن پورا وقت سبب بنانے میں خرابی لازم آ رہی تھی نا، اس لیے کہ وقت ظرف بھی تھا، اور سببیت بھی اگر پورے وقت کو سبب بنا دیں گے تو خرابی لازم آئے گی۔ تو پورے وقت ہونے سبب ہونے پر تو دلیل موجود ہے، جزء عقل پر بھی دلیل موجود ہے، جزء عقل پر بھی، اس لیے کہ جزء عقل یہ یقینی ہے، جزء عقل وہ جز، وہ سیکنڈ لا یتجزا جو تقسیم نہیں ہوتا، وہ یقینی ہے، اور اس جزء عقل سے جو زائد ہوگا کتنا بنائیں گے؟ اوقات کا ثلث بنائیں گے، اوقات کا ربع بنائیں گے، پورا تو نہیں بنا سکتے، اوقات کا ثمن بنائیں گے، جو بھی بنائیں گے اس کی پر دلیل نہیں ہے، اس میں یہ جزء عقل موجود ہے، لیکن جزء عقل میں جزء اکثر موجود نہیں ہوتا، جزء عقل اکثر میں تو موجود ہوتا ہے لیکن جزء عقل میں اکثر موجود نہیں ہوتا، تو جزء عقل کا وجود یقینی ہو گیا، عقل کی صورت میں بھی ہے اور اکثر میں بھی پایا جاتا ہے، معلوم جزء عقل کا وجود یقینی اور جزء اکثر کا وجود مشکوک ہے، جزء عقل سے جو اجزاء زائد ہوں گے وہ یقینی نہیں، اس کے سبب بننے میں شک آ گیا، تو جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کا لینا ضروری واجب، اور جو مشکوک ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ پورا وقت سبب ہونے پر بھی دلیل موجود ہے، اور جزء عقل پر بھی کیا موجود ہے؟ یقینی ہونے کی وجہ سے اس پر بھی دلیل موجود ہے۔ لیکن وقت سے پہلے تمام اجزاء پر کوئی دلیل ہے نہیں، وقت سے پہلے کہ تمام اجزاء کو سبب بنا دینا اس پر دلیل نہیں ہے۔ جب اس پر دلیل نہیں ہے تو جس پر دلیل موجود ہے اسی پر عمل ہوگا، اور وہ دونوں پر دلیل موجود ہے، کل وقت کو سبب بنانے میں اور جزء عقل کے سبب بنانے میں۔ کل وقت میں فساد لازم آ رہا ہے اور عقل جز میں سبب فساد لازم نہیں آ رہا، اس لیے عقل جز کو سبب بنا لیا جائے گا، اور عقل وقت اور ادا سے متصل جتنے بھی اجزاء ہوں گے وقت کے ان سب کو سبب نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ وہ بغیر دلیل کے عقل جز کو چھوڑ کر اکثر جز کی طرف جانا بغیر دلیل کے ہوگا، حالانکہ بغیر دلیل کے درست نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یہ سببیت منتقل ہوگی، سببیت کیا ہوگی؟ منتقل ہوگی۔ کب تک منتقل ہوگی؟ دیکھو پہلا سبب تو بن گیا، جزء اول بن گیا، بالکل ابتدائی سیکنڈ وقت کے شروع ہونے کا۔ دوسرا سبب وہ بن گیا کہ جو ادا کے ساتھ متصل ہو۔ تیسرا یہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی، کب تک ہوگی؟ یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، نماز کا وقت کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے، سببیت منتقل ہو جائے گی یہاں تک کہ نماز کا وقت تنگ ہو۔ اور تنگی کا وقت کون سا ہے؟ اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسی نماز کو ادا کرنے کی گنجائش باقی رہ جائے تو اس وقت تک سببیت منتقل ہوگی، اس سے آگے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، سببیت منتقل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ 4 رکعت کی گنجائش باقی رکھ جائے، 4 رکعت جس میں آدمی ادا کر سکتا ہے وہاں تک سببیت منتقل ہو کر رک جائے گی، آگے نہیں جائے گی، آگے نہیں جائے گی، اس لیے کہ اتنا وقت میں اگر جس میں 4 رکعت کی گنجائش ہو سببیت منتقل ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آگے بھی منتقل ہو گئی تو اس میں تو 4 رکعت پڑھ ہی نہیں سکتا، اور سبب پایا گیا اور قدرت ہے ہی نہیں، اس کو نماز پڑھنے کی قدرت ہے نہیں، اور آپ نے نماز فرض کر دی اس پر، تو وہ تو تکلیف مالا اطاق ہے، تکلیف مالا ایسی چیز کا مکلف بنا رہے ہو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے مکلف نہیں کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ نے تو اس کو طاقت اور قدرت کے بقدر مکلف بنایا ہے، اور وہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں وہ 4 رکعت پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ کہتے پھر بھی آپ پر لازم ہے،
اس لیے امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ سببیت منتقل ہوتے ہوتے اس جز تک پہنچ جائے گی جب وقت تنگ ہو جائے اور اس میں اس نماز کے پڑھنے کی گنجائش ہو تو وہاں تک سببیت جا کر رک جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ اب اگر ظہر کی نماز ہے تو 4 رکعت کی گنجائش ہو، مغرب کا وقت ہے تو 3 رکعت کی گنجائش ہو، فجر کا وقت ہے تو 2 رکعت کی گنجائش ہو، اس سے آگے منتقل نہیں ہوگی، اس سے آگے منتقل نہیں ہوگی۔ جبکہ جمہور حضرات کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک سببیت منتقل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ ایک سیکنڈ رہ جائے، یہاں تک کہ اتنا وقت باقی رہ جائے کہ جس میں تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو ان کو۔ اگر تکبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش کا وقت باقی رہ گیا تو اس سے آگے سببیت منتقل نہ ہوگی۔ یعنی اگر کسی کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو سببیت سبب نہیں پایا گیا، نفس وجوب نہ ہوا، اس لیے اس پر وجوب ادا بھی نہیں ہوئی، اور وجوب ادا نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس پر قضا بھی لازم نہیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ کی مقدار تک سببیت منتقل ہوگی۔ حقیقتاً 4 رکعت پڑھنے کی یا 3 رکعت پڑھنے کی گنجائش کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کے لیے جو قدرت شرط ہے وہ قدرت ممکنہ ہے، مطلق ہے، نہ کہ قدرت میسرہ۔ اور قدرت ممکنہ کے لیے وہ شرط توہمہ لا تحققہ، قدرت ممکنہ کے لیے توہم شرط ہے، یہ وہم ہے کہ یہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تکبیر تحریمہ کی مقدار یہ اس بندے کے لیے وقت رک جائے اور اس میں یہ نماز ادا کر لے۔ وقت کا رکنا کرامتاً ممکن ہے، کرامتاً ممکن ہے، اگرچہ کسی کے لیے ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن کرامتاً ممکن ہے کہ یہ وقت رک جائے ان کے لیے، اس لیے کہ سورج واپس ہوا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تک قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے والا، اور اللہ نے پھر اس سورج کو واپس کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے، جس کی وجہ سے آپ سلیمان علیہ السلام نے وقتی فریضہ یا عصر کا نماز یا وقتی فریضہ جو بھی تھا اس کو ادا کر دیا، پھر سورج غروب ہوا۔ جب سورج واپس ہو سکتا ہے تو رک بھی تو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے لیے قبطیوں کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، جمعے کا دن تھا، ہفتے کے دن لڑائی ممنوع تھی اور فتح قریب ہونے والی تھی، لیکن وہاں سورج غروب ہونے والا تھا۔ انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ اس سورج کو روک دے، کیونکہ اگر آج فتح نہ ہوا، قدس پہاڑی کی فتح نہ ہوئی، تو پھر ظاہر بات ہے ہفتے کے دن کا موقع مل جائے گا ان کو، وہ اپنی قوت پھر جمع کر لیں گے۔ اس لیے اللہ نے سورج کو روک دیا اور حضرت یوشع علیہ السلام نے لڑائی جاری رکھ کر قبطیوں کو شکست دے دی اور قدس پہاڑی کو فتح کیا، سورج رک گیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سورج یہ وقت رک گیا تھا۔ وقت کیا ہو گیا تھا؟ رات کے بہت کم عرصے میں آپ وہاں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور واپس بھی آ گئے، رات باقی رہی، وقت رکا رہا۔ معلوم ہو کرامتاً معجزتاً وقت کا رک جانا ہوا ہے اور ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں تکبیر تحریمہ کی مقدار اگر باقی رہ گئی تو اس وقت تک سببیت منتقل ہوگی، اس کے آگے نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ان حالات میں ان لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو مکلف ہے، مکلف کے لیے انہی اوقات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک آدمی جب یہ سببیت منتقل ہوتی گئی اور آخری جز رہ گیا، تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، تو اس آخری جز میں مکلف کے حال کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس آخری جز میں کافر مسلمان ہو جائے یا نابالغ بالغ ہو جائے یا عاقل مجنون عقل مند ہو جائے، عاقل ہو جائے، یا مسافر مقیم ہو جائے،
یا مقیم مسافر ہو جائے، یا حائضہ پاک ہو جائے، یا پاک حائضہ ہو جائے، حیض والی ہو جائے، تو ان سب میں جز اخیر کا آخری جز کا اعتبار ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنا وقت کا ملنا ضروری ہے کہ جس میں وہ وقتی فریضہ ادا کر سکے، اگر اس کے بعد ہے تو اس پر وہ نماز فرض نہ ہوگی، جبکہ جمہور کے نزدیک آخری جز کا اعتبار ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر حائضہ عورت غسل کر لینے کے بعد اتنا وقت مل رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کر کہہ سکتی ہے تو اس پر وہ نفس وجوب ہو گیا، قدرت پائی گئی، اس لیے وجوب ادا بھی کیا ہوگی؟ واجب ہے۔ اب تو پڑھ تو نہیں سکے گی، جب نہیں پڑھ سکے گی تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو آخری جز کا اعتبار کیا۔ اگر کسی نے پورے دن نماز نہیں پڑھی، پورے وقت میں نماز نہیں پڑھی، پورے وقت میں، اور آخری جز رہ گیا، آخری جز میں مسافر بن گیا، تو اس پر یہ نماز سفرانہ واجب ہوگی، کیونکہ نفس وجوب سفرانہ ہو گیا، نفس وجوب سفرانہ ہے، تو اس لیے سفرانہ نماز واجب ہوگی۔ اگر کسی نے پورے وقت کے اجزاء میں نماز نہیں پڑھی اور وقت کے آخری جز میں وہ مقیم بن گیا، تو اب اس پر اقامت کی نماز واجب ہوگی۔ پوری نماز پڑھنا واجب ہے، قصر کرنا لازم نہیں ہے، قصر جائز نہیں ہے۔ یا پورے وقت میں ٹھیک تھا، پورے وقت میں ٹھیک تھا اور پوپ جی میں لگا ہوا تھا، جو ہی وقت کے آخری حصے میں پہنچ گیا پوپ جی کی وجہ سے پاگل ہو گیا، پوپ جی کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت سارے پاگل ہو گئے، اچھے اچھے جوان کیا ہو گئے؟ پاگل ہو گئے پوپ جی کی وجہ سے، تو بالکل جز کے آخر جز میں کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا۔ لہذا اب آخری جز میں جب پاگل ہو گیا تو اس پر نفس وجوب نہیں پایا گیا، اس آخری جز میں چونکہ پاگل ہو گیا اس لیے اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے سببیت کے انتقال میں اعتبار ہوگا جز اخیر کا، اس آخری جز کو دیکھیں گے، اگر وہ جز کامل ہے تو نفس وجوب کامل ہوا، وجوب ادا بھی کامل ہونا ضروری، اور اگر وہ آخری جز وہ ناقص ہے تو پھر اس پر نفس وجوب ناقص ہوا، وجوب ادا بھی کیا ہوگی؟ اگر اس کو اس وجوب ادا ناقص کر دی تو ادا نفس وجوب کے مطابق ہو گئی، ہو جائے گی، وہ نماز ہو جائے گی۔ اس وقت کے جز کو دیکھیں گے، اگر نماز کے لیے جو وقت سبب بنا ہے، جز اول ہو وہ جز صحیح ہے، اگر ادا کے ساتھ متصل جز ہے صحیح ہے، لیکن اگر وقت ناقص آ گیا، نماز میں کوئی وقت ناقص ہوتا ہے؟ کون سی نماز میں ہوتا ہے؟ عصر کی نماز میں۔ دیکھو 4 نمازوں میں تمام نماز کے تمام اجزاء صحیح ہے، چاروں نمازوں کے تمام اجزاء وقت کے صحیح ہے، لہذا جب ادا صحیح ہو، جز صحیح ہو تو نفس وجوب صحیح ہو گیا، کامل ہو گیا، تو وجوب ادا بھی کامل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جز ناقص آ گیا، جیسے کہ عصر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں آخری اسفرار شمس کے وقت وہ وقت ناقص ہو جاتا ہے، جب وقت ناقص ہو گیا تو اس پر نفس وجوب ناقص، تو اگر وجوب ادا بھی ناقص کر دے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جس کے اجزاء صحیح ہو اور اس کی ادا ناقص ہو جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت ہے، یا ظہر کا وقت ہے، یا مغرب کا ہے، یا عشاء کا ہے، اس کے تمام اجزاء صحیح ہے، تمام اجزاء، اس لیے ادا کے ساتھ جو جز متصل ہے وہ کامل ہے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ اب اس نے مغرب کی 1 رکعت پڑھ لیا تھا یا 2 رکعت پڑھ لیے تھے، ابھی 1 رکعت باقی تھا کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تو عشاء کے وقت داخل ہونے کی وجہ سے مغرب کا وقت نکل گیا اور 1 رکعت اس کا عشاء میں ہو گیا، مغرب کے نکلنے کے بعد ہو گیا، تو اب ادا نفس وجوب کامل ہوا تھا اور اس نے ادا ناقص کر دیا، اس لیے یہ مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ لیے تھے، 1 رکعت پڑھ لیا اور ابھی 2 یا 3 رکعت باقی تھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو کامل واجب ہوا اور ناقص ادا کر دیا، اس لیے یہ ادا واجب کے نفس وجوب کے مطابق نہ ہوئی، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ یہی حال فجر کا ہے، فجر کی اجزاء سارے صحیح ہے،
ایک رکعت پڑھ لی تھی، ابھی ایک رکعت پڑھنی تھی کہ طلوع شمس ہو گیا، تو طلوع شمس کی وجہ سے فساد طاری ہو گیا نماز پر، اس لیے واجب کامل ہوئی تھی، ادا ناقص ہو گئی، ادا واجب کے مطابق نہ ہوئی، اس لیے فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں سرے سے نہیں ہوگی، نماز ہی باطل ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فرضیت باطل ہو گئی، نماز نفل بن جائے گی، فرضیت باطل اور نماز ہو جائے گی۔ عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت میں چونکہ جز ناقص موجود ہے، لہذا اگر کسی آدمی نے بالکل اس جز ناقص میں، یہ وقت مکروہ ہے، بالکل جز ناقص میں انہوں نے نماز شروع کر دی، تو اس پر نفس وجوب ناقص ہو گیا وقت میں نقصان کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ وقت ناقص ہے۔ اس وقت میں لوگ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کی سورج کے پجاری، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جب سورج کی عبادت کی جاتی ہے اس وقت میں، تو ان میں مشابہت آ گئی، بعبادت الشمس، سورج کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا اسفرار شمس میں۔ لہذا یہ جز ناقص ہے، جب نفس وجوب ناقص ہو گئی تو اگر کسی نے اس ناقص وقت میں وہ نماز شروع کر دی اسفرار میں، پڑھے گا تو پڑھے گا، ہے مکروہ لیکن نماز تو ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اس ناقص وقت میں نماز شروع کر دی اور ابھی 2 رکعت پڑھے تھے، 2 باقی تھے، 3 پڑھے، 1 رہ گیا تھا، یا 1 پڑھ لیا 3 رہ گئے تھے، کہ سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت نکل گیا، مغرب شروع، تو آیا اس کی یہ نماز فاسد ہوگی نہیں ہوگی؟ عصر کی نماز اس لیے کہ نفس وجوب ناقص تھا وقت کے ناقص ہونے کی وجہ سے، اور ادا بھی ناقص ہو گئی، تو ادا وجوب کے مطابق ہو گئی، اس لیے عصر کی نماز ہو جائے گی، جبکہ باقی نمازیں نہیں ہوگی، باقی نمازیں نہیں ہوگی، اس لیے کہ باقی نمازوں میں وقت ناقص نہیں ہے اور عصر میں وقت ناقص موجود ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عصر ہو جاتی ہے اسی طرح فجر بھی ہو جاتی ہے، فجر بھی ہو جاتی ہے، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے۔ آپ نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس، جو آدمی صبح کی 1 رکعت پا لے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کو پا لیا، اس نے صبح کو جو پا لے 1 رکعت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، تو اس کو صبح مل گئی ہے، اس نے صبح کو پا لیا۔ اور جو ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جو عصر کی 1 رکعت پا لے قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو تحقیق اس نے عصر کو بھی پا لیا، وہ عصر کو پانے والا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے تو پتہ چلا